اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی اور ہم اسے خوب جانتے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی بات کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جبکہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ اس کی طرف وہ رجوع کرے۔ انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا ہے تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم خدا کے سوا ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مت کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام بنا دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا والوں کی برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق دیا اور مزید برا یعقوب، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا، اور ہم نے انہیں امام یعنی نائب بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں نیک عملی اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، بلا شبہ وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اسے اپنے رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ اور نوح کا قصہ یاد کرو، جبکہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اسے اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، بے شک یہ بہت برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو، جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی، اور ہم ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے سلیمان کو اس کی سمجھ دے دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی شپ کلا سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم انہیں سنبھالنے والے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کا کنبہ
عطا کیا اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالفقر کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو بھی یاد کرو، جبکہ وہ اپنے قوم سے ناراض ہوا غصے کی حالت میں چل دیے، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اسے نہ پکڑیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہی عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون مریم کو بھی یاد کرو، جس نے اپنے ناموس کو بچایا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم میری بات کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، وہ جو شخص نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔